بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج الحروف کا بیان۔ مخارج یہ آپ جانتے ہیں کہ مخرج کی جمع ہے، نکلنے کی جگہ، اور حروف یہ فریضہ کی جمع ہے، حصے۔ تو جو حصے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس عدد سے یا جس تعداد سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، جس سے سب کو برابر برابر حصے آ جائیں، کثر نہ ہو، تو ان کو کیا ہے، ہم مخارج کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ قواعد ہیں اور اس کی تعریف بھی آگے دے رہے ہیں، دیکھیے۔ فروض وہ مخصوص حصے ہیں جو قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں، وہ کل 6 ہیں۔ ایک نصف ہے، آدھا، ربع ہے یعنی چوتھائی، ثمن ہے 8واں، ثلثان ہے 2/3، ثلث ہے 1/3، سدس ہے، ٹھیک ہے، چھٹا حصہ۔ ان میں سے پہلے 3 فروض کو نوع اول اور باقی 3 فروض کو نوع ثانی کہتے ہیں، یعنی نصف، ربع اور ثمن یہ پہلی قسم ہے، نوع اول ہے۔ ثلثان، ثلث اور سدس یہ نوع ثانی ہے، دوسری قسم ہے۔ اب مخرج کسے کہتے ہیں؟ سب سے چھوٹا وہ عدد جس سے مسئلے میں موجود تمام فروض پورے عدد کی صورت میں بلا کسر نکل سکے، یعنی جو بھی مسئلہ ہے اس میں جو بھی فروض ہیں، اصحاب فرائض ہیں، جتنے بھی جن کے حصے اصحاب فرائض ہونے کے اعتبار سے ملتے ہیں، متعین حصے، وہ پورا عدد اس کا آ جائے، کسر نہ ہو اس میں، پوائنٹ میں جواب نہ آئے، سمجھ لیجیے اس کو آپ، تو وہ چھوٹا سب سے عدد وہ ہوگا، وہ اس کا مخرج بنے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کا حصہ ہے نصف، ٹھیک ہے، تو نصف میں ہم ایسا کون سا مخرج نکالیں کہ جس سے نصف ہم دیں تو پورا ایک عدد آئے، کسر نہ ہو؟ تو دیکھیے سب سے چھوٹا عدد 2 ہے، تو اس لیے کہ یہی سب سے چھوٹا وہ عدد ہے جس سے نصف پورے عدد کی صورت میں نکل سکتا ہے، تو 2 کا نصف پورا 1 ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص مسئلے میں ہے جس کو نصف مل رہا ہے، صرف وہ ہے، وہی ہے، تو 2 سے ہم مخرج بنا لیں گے، اسی کو مسئلہ بھی کہتے ہیں، اور 1 اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے 2 ہی چھوٹا سب سے عدد ہے۔ 4 سے بھی بن سکتا ہے لیکن 4 سب سے چھوٹا نہیں ہے، سب سے چھوٹا 2 ہے۔ مخرج بنانے کے 5 قاعدے ہیں، آج ہم پہلا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ، مسئلے میں جب صرف ایک ہی فرض ہو، یعنی ایک ہی متعین جو حصہ اوپر والے ہیں ان میں سے ایک ہی ہو، تو نصف کا مخرج 2، ربع کا 4، ثمن کا 8، ثلثان یا ثلث کا 3 اور سدس کا مخرج 6 بنے گا۔ جیسے دیکھیے، میت نے شوہر، بھتیجا اور چچا چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو بھتیجا اور چچا یہ اسبا ہیں، شوہر یہ اصحاب فرائض میں سے ہے، ٹھیک ہے، شوہر کا حصہ ہوگا نصف کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور باقی یہ تو اسبا ہیں، چچا محجوب ہو جائے گا بھتیجے کی وجہ سے، الاقرب فالاقرب کے تحت۔ تو اب شوہر ایک ہے جس کو نصف مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کوئی متعین حصہ فرض ہے نہیں، تو نصف کا مسئلہ 2 سے بنا لیں گے، مخرج 2 سے بنا لیں گے، اور اس کو دے دیں گے 2 میں سے 1، اور بھتیجا جو کہ اسبا ہے تو باقی جو بچا وہ اسبا 1 لے لے گا۔ اس طرح یہاں شوہر، بیٹا، بھائی، تو بیٹا ہے تو شوہر کا حصہ کم ہو جائے گا حجب نقصان کے طور پر، نصف سے ربع ہو جائے گا، اور بھائی بھی اسبا ہے، بیٹا بھی اسبا ہے، دوسرا کوئی یہاں پر فرض حصہ نہیں ہے، تو شوہر کو ہم ربع دے دیں گے، بیٹا اسبا بن جائے گا، بھائی محجوب ہو جائے گا۔ اور ربع یہاں پر آ رہا ہے تو 4 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، اور 4 کا ربع 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چوتھا حصہ، 4 کا چوتھا حصہ 1 ہوگا تو ہم 1 شوہر کو دیں گے، باقی 3 بچے وہ بیٹا اسبا کے طور پر سب لے لے گا۔ بیوی، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، تو بیوی کا حصہ بیٹے اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ثمن ہوتا ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں یہ اسبا ہیں، تو یہاں فرض ایک ہی حصہ ہے، ثمن، تو ثمن 8 سے، ثمن کا مخرج 8 آئے گا، ٹھیک ہے، تو 8 سے مسئلہ بنے گا، تو 8 کا 8واں حصہ ثمن یہ 1 ہوتا ہے تو بیوی کو 1 دے دیا، اور بیٹا اور بیٹی یہ 2 اسبا ہیں، تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہم 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں تو 2 بیٹے، 1 بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے، تو یہ ہم 4 مان لیں گے، 4 یہ 3 یہ، تو 4 اس کو دے دیں گے، 3 اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈبل مل گیا 2 بیٹوں کو، اور اس کا آدھا مل گیا۔
اسی طرح دو بیٹیاں بھائی اور چچا ہیں، تو دو بیٹیاں بھائی اور چچا ہیں، تو دو بیٹیوں کو دو سلوس ملتا ہے، بھائی اسبا ہے، چچا محجوب ہو گیا بھائی کی وجہ سے، تو سلوسان سے تین مخرج بنتا ہے، تین سے ہم نے مخرج بنایا، تو تین کا دو سلوس یہ دو ہوگا، تو بیٹیوں کو ہم نے دو دے دیا، باقی ایک بچا وہ اسبا کے طور پر بھائی لے لے گا، چچا محجوب ہے۔ ماں باپ چچا، ٹھیک ہے، ماں باپ اور چچا ہے تو ماں کو سلوس ملتا ہے، اور باپ اسبا ہے، ٹھیک ہے، اور چچا محجوب ہے، تو تین سے مسئلہ مخرج بنے گا، کیونکہ یہاں سلوس آ رہا ہے تو سلوس کا مسئلہ تین سے بنتا ہے، تو تین سے بنایا، تین کا سلوس یعنی ایک تہائی ایک ہوتا ہے، تو ماں کو ایک دے دیا، باقی جو بچہ اسبا کے طور پر باپ لے لے گا دو۔ یہاں باپ بیٹا بھائی ہے تو باپ بیٹا ہوتے ہوئے باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے، اور سدس کا مسئلہ بنتا ہے چھ سے، تو چھ سے مسئلہ بنا دیا، اور چھ کا سدس یہ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھٹا حصہ، تو ایک باپ کو دے دیا، پانچ اسبا کے طور پر بیٹے نے لے لیا، اور بھائی محجوب ہو جائے گا۔ الرحمن الرحیم، دوسرا قاعدہ مخرج بنانے کا، مسئلے میں جب ایک سے زائد فروض ہوں اور وہ سب صرف نوع اول یا نوع ثانی کے ہوں، تو ان میں سے چھوٹے فرض کا مخرج سب کا مخرج بنے گا، یعنی ہیں تو زیادہ، ایک سے زیادہ فروض ہیں، لیکن کسی ایک ہی قسم سے ہیں، یا تو نوع اول سے سب ہیں یا نوع ثانی سے سب ہیں، تو ان میں سے جو سب سے چھوٹا فرض ہوگا وہ سب کے لیے مخرج بن جائے گا، جیسے مثال کے طور پر ربو اور نصف، ٹھیک ہے، ربو اور نصف یہ قسم اول سے ہیں، اور ربو اور نصف میں چھوٹا ربو ہے، ٹھیک ہے، تو ربو کا مخرج ہوتا ہے چار، تو اب ربو اور نصف دونوں کا چار مخرج بن جائے گا۔ اسی طرح سمن اور نصف کا مخرج 8 بنے گا، سلس اور سلسانے کا مخرج 3 بنے گا، سدس اور سلسانے یا سدس اور سلس یا سدس سلس اور سلسانے کا مخرج 6 بنے گا۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے، دیکھیے، بیوی، سگی بہن اور چچا میت نے چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیوی کو ربو ملتا ہے جب اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، سگی بہن ایک ہے تو نصف ملے گا، چچا اسبا میں ہے تو وہ اسبا بن جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں ربو اور نصف جمع ہو رہے ہیں، یہ پہلی قسم سے ہیں، اور ان دونوں میں سے چھوٹا ربو ہے، اور ربو کا مخرج بنتا ہے چار، تو نصف کا بھی چار بن جائے گا، ہم پورے کا چار بنا دیں گے۔ اب بیوی کو ہم چار میں سے ربو دیں گے تو چار کا ربو 1/4 ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈیوائڈ کر دیں گے، چار کا چار، تو ایک آ جائے گا بیوی کو، اور چار کا نصف ہوتا ہے دو، ٹھیک ہے، دو دو دیں گے سگی بہن کو۔ اب ایک بچا ہے، جو باقی بچتا ہے اصحاب فرائض کو دینے کے بعد وہ چچا لے لے گا، اسبا ایک لے لیا، چچا نے ایک دے دیا۔ اسی طرح سیم ٹو سیم ہے، لیکن یہاں بیوی، بیٹی اور بھائی ہے، تو بیوی کو بیٹی ہو تو اولاد میں سے کوئی ہو تو سمن ملتا ہے، بیٹی کو آدھا ملے گا، اور بھائی اسبا ہوگا، تو سمن اور نصف میں سے سب سے چھوٹا سمن ہے، اور سمن کا مخرج ہوتا ہے 8، تو مخرج مسئلہ ہے، مخرج 8 بنا لیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب بیوی کو 8واں حصہ دینا ہے، 8 کا 8واں حصہ ایک ہوگا، تو ہم دے دیں گے بیوی کو ایک، 8 کا نصف 4 ہوگا تو دے دیں گے 4، 5 ہو گئے، اب 3 بچے ہیں 8 میں سے، تو اسبا کے طور پر باقی بھائی 3 دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اخیافی تیسرا ہے، اخیافی بہنیں دو ہیں، سگی بہنیں دو ہیں، اور چچا ایک ہے، تو اخیافی بہنیں دو ہوں تو ان کو ملتا ہے سلس، 1/3، سگی بہنیں دو ہوں تو ان کو ملتا ہے سلوسان، ٹھیک ہے، 2/3، اور چچا اسبا ہوتا ہے، تو اب سلس اور سلوسان ہے، سلس اور سلوسان میں سے سب سے چھوٹا ہے سلس، ٹھیک ہے، تو سلس کا جو مخرج ہے وہ 3 ہے، تو 3 مخرج بنا دیں گے دونوں کا۔ اب 3 میں سے 3 کا تہائی حصہ، 1/3 حصہ ایک ہوتا ہے، تو ہم اخیافی بہنوں کو ایک دیں گے، اور 2/3 حصہ یہ 3 کا 2 بنے گا، تو سگی بہنوں کو ہم 2 دے دیں گے، اور اب کچھ بچا نہیں ہے تو چچا کو کچھ بھی نہیں ملے گا اسبا کے طور پر، ٹھیک ہے ہی نہیں کچھ، ماں، سگی بہنیں اور چچا، میت کا، تو ماں کا حصہ چھٹا ہوتا ہے، بہنیں موجود ہیں اس لیے،
اور سگی بہنیں دو ہیں تو ان کو سلوسان ملتا ہے۔ سدس اور سلوسان میں سب سے چھوٹا ہے سدس، اور سدس یہ 6 کا مخرج ہے، اس کا مخرج 6 بنتا ہے، تو دونوں کا مخرج ہم 6 نکال لیں گے، مسئلہ مخرج 6 بن جائے گا۔ اور 6 کا سدس 1 ہوگا، چھٹا حصہ، اور 2 سلوس 4 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 1/3 2 ہوتا ہے، اور 2/3 4 ہوگا، اور چچا کو ایک باقی بچے گا، اسبا کے طور پر چچا کو دے دیں گے۔ ماں، اکیاسی بہنیں اور چچا، تو ماں کا حصہ چھٹا ہوتا ہے، اکیاسی بہنوں کا سلوس ہوتا ہے، 2 ہیں اکیاسی بہنیں، اور چچا اسبا بنے گا۔ تو سدس اور سلوس میں چھوٹا ہے سدس، تو سدس کیا ہے، اس کا ہم مخرج بنا لیں گے 6 سے، اور ماں کو دے دیں گے چھٹا حصہ 1، 6 کا سلوس بنے گا 2، 3 ہو گئے، اور اسبا کو چچا کو اسبا کے طور پر 3 مل جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر اول کا آ رہا ہے، اول آپ سمجھ لیجیے کیا ہوتا ہے۔ یہ ماں ہے، 2 اکیاسی بہنیں ہیں، 2 سگی بہنیں ہیں، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اکیاسی بہنوں کو سلوس ملے گا، اور سگی بہنوں کو سلوسان ملے گا۔ ان تینوں میں سے چھوٹا ہے سدس، تو مسئلہ مخرج بھی ہم بنائیں گے 6، سدس کا جو مخرج ہے 6 بنا لیا۔ اب ماں کو ہم نے چھٹا حصہ دے دیا، تو 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوگا، سلوس یہ 4 ہوگا 6 کا، اور سلوسان ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اچھا یہ گڑبڑ ہو گئی ہے یہاں پر ان کے لکھنے میں، سلوس یہ 2 ہوگا اور سلوسان 4 ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں آگے پیچھے ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اب دیکھیے مسئلہ مخرج تو 6 تھا اور نیچے 7 ہو گیا، 1 4 اور 2 7 ہو گیا، تو جب مخرج سے حصے زیادہ ہو جائیں تو اس وقت یہ مسئلہ مخرج یہ اول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اول کہتے ہیں۔ تو یہ 7 ہو گئے نیچے، تو اب 6 تھے، اس کی بازو میں اب اول لکھ کر اس کے بازو میں 7 کر دیں گے، یعنی مسئلہ مخرج 6 سے اول ہو کر 7 ہو گیا۔ بس اس کو اتنا ہی کرنا ہے، اب اول کب ہوگا کب نہیں ہوگا وہ اگلا سبق ہے، وہ پڑھیں گے آگے۔